آخری عشرے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اسے تلاش کرنے کے لیے حکم دیا گیا۔ ایک بات کہ تلاش کرنے کا اجر، پا لینے کا اجر، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ جو پا لے اس کا نصیب ہے، رب کی عطا ہے۔ تلاش کرنے کے لیے کہا گیا کہ تلاش کرو، تو یقیناً آپ میں سے بہت سے احباب یقیناً اسے رمضان المبارک کو اللہ کا مہمان سمجھ کر گزارتے رہے ہیں اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں اسے تلاش کرتے رہے ہیں۔ 27ویں شب کے لیے بہت سے مفسرین نے اس کی تفسیر میں اور شرح میں اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ 27ویں شب شب قدر ہے، اس لیے اس پر جمہور اتفاق اور تمام تر کم و بیش تمام تر امت مسلمہ اس شب کا خصوصی اہتمام کرتی ہے۔ دعاؤں کا، صلاۃ التسبیح کا، صلاۃ التوبہ کا، اور ARYQTV ہر سال اسے بڑے اہتمام کے ساتھ اس شب کو کثیر تعداد کے لوگوں میں بیٹھ کر اسے مناتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس شب کی فضیلتیں عطا فرمائے، اس شب کی برکتیں عطا فرمائے۔ یقیناً جو آپ بھی یہاں پر بیٹھے ہیں اور دنیا کے کسی بھی خطے میں جو شخص ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر اس محفل میں ہمارے ساتھ شریک ہے، سب کا مطمع نظر ایک ہی ہے، اور وہ مطمع نظر یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بخشش کے طلبگار بن کر بیٹھے، اپنے گناہوں کی معافی، امت مسلمہ کے لیے خیر کی دعائیں کی جائیں اور اللہ رب العزت کی رحمت طلب کی جائے۔ اللہ رب العزت کی رحمت بڑی وسیع ہے اور اس رحمت سے مایوس ہونے کے لیے منع فرمایا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ دو افراد کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور وہاں آگ میں جلنے سے ان کی چیخیں نکلیں گی اور بلند آواز سے چیختے ہوں گے۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان دونوں کو نکالو، یہ کیوں اتنا چیختے ہیں؟ سوال کیا جائے گا کہ کیوں اتنا چیختے ہو؟ عرض کریں گے مولا ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں اور اس رحمت کی امید میں چیختے ہیں کہ تو ان چیخوں کو سن کر ہمیں دوزخ سے آزادی عطا کر دے، دوزخ سے چھٹکارا عطا کر دے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب فرمائے گا کہ میری رحمت کے اگر تم طلبگار ہو تو دوبارہ اپنے آپ کو اس آگ میں ڈال دو۔ میری رحمت یہی ہے کہ تم دونوں اپنے آپ کو آگ میں ڈال دو۔ ان میں سے ایک شخص اپنے آپ کو آگ میں پھینک دے گا، جیسے ہی پھینکے گا اللہ رب العزت کی رحمت سے وہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، گلزار بن جائے گی۔ دوسرے شخص سے سوال کیا جائے گا کہ تو کیوں نہیں کودا، تو نے اپنے آپ کو آگ میں کیوں نہیں ڈالا؟ عرض کرنے لگا مولا میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں اور میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں، مجھے امید ہے کہ مجھے تو آگ میں ڈالے بغیر اس دوزخ سے آزادی عطا کر دے گا۔ رب فرشتوں کو حکم دے گا کہ جس نے اپنے آپ کو آگ میں ڈالا ہے اسے بھی نکال دو، اور اس شخص کو جو میری رحمت پر اتنی امید رکھتا ہے اس کو بھی نکال کر دونوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ رحمت سے مایوسی، رحمت سے، یا رسول اللہ، رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ گناہ ہے، ہم گناہوں کے انبار کے ساتھ اللہ رب العزت فخر کرتا ہے کہ جب فرشتوں نے عرض کی تھی مولا تو اس انسان کو پیدا فرما رہا ہے، اس انسان کو تخلیق فرما رہا ہے، تو یہ تو نیچے زمین پر جا کر فتنہ اور فساد کرے گا، نیچے جا کر فتنہ پھیلائے گا، گناہ کرے گا، اس کی سرشت میں شامل ہے۔ رب نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ جب بندوں کو بھیجا گیا، کائنات تخلیق ہوئی، اور جب ایسا دن آتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں کو بلاتا ہے کہ دیکھو یہ وہی گنہگار لوگ ہیں کہ جن سے گناہ سرزد ہو گئے
لیکن میری رحمت سے نا امید نہیں ہیں، میری رحمت طلب کرنے کے لیے اپنے گناہوں کے انبار لے کر پھر میری خدمت میں حاضر ہو گئے ہیں، میری بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت فخر فرمائے گا اپنے ان بندوں پر جو اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کے لیے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان پر فخر کرے۔ کاش کہ آج کی شب اللہ رب العزت ہماری بخشش فرمائے، اور اللہ رب العزت کی ہم رحمت کے طلبگار ہیں، یہاں رحمت برستی رہے۔ حسن اسکوائر ایکسپو سینٹر پر جو اس بزم کا اہتمام کیا گیا ہے، اور اس امید کے ساتھ میں نے ٹیلی ویژن پر سحری ٹائم میں اور افطار ٹائم میں بھی اس کا اعلان کیا تھا کہ آپ لوگ آئیں گے، آپ میں سے نہ جانے کس کا آنا رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور اس کے آنے کے صدقے ہم سب کا آنا بھی قبول ہو جائے، ہماری بھی بخشش ہو جائے۔ محبتوں کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ، کبھی سر کو جھکا کر ذکر سنیے گا، کبھی سر کو اٹھا کر ذکر سنیے گا، کبھی مسکرا کر رسول کا ذکر سنیے گا، کبھی آنسوؤں کو بہا کر ذکر سنیے گا، اس لیے کہ یہ سب آداب ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سننے کے لیے۔ ایک بات اور میں اس سے پہلے کہ تلاوت کلام رحمان کے لیے قاری صاحب کو دعوت دوں، ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہم کرتے ہیں اس شب میں، اور اس کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ وطن عزیز پاکستان کے ممتاز و معروف شناخواہ حضرات اس محفل میں شریک ہوتے ہیں اس غرض سے کہ جو حکم دیا گیا ہے قرآن مجید میں، کہ جس کا مفہوم ہے کہ اے محبوب ان سے فرما دیجئے کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو آپ کی بارگاہ میں آ جایا کریں، اور آپ کی بارگاہ میں آ کر ہم سے معافی کے طلبگار بن جایا کریں۔ اور اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ کی بارگاہ میں آ کر ہم سے معافی کے طلبگار بنے، محبوب تو ان سے خوش ہو کر اور ان کی اس کاوش کو قبول فرما کر، اے محبوب تو بھی ان کی سفارش کر دے گا تو ہمیں بڑا معاف کرنے والا پائیں گے۔ تو بس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر ہم آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ جو حضور اقدس کے در اقدس پر بھکاری بن کر بیٹھا ہے وہ ہاتھوں کو بلند کر دے کہ یہ ہاتھ دیکھ لیے جائیں، فرشتے آ کر آپ کا دیدار کر رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے گناہ تو سرزد ہوئے ہیں، لیکن اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کے لیے پھر رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں۔ ہم سے گناہ ہوئے ہیں مولا، ہم سے گناہ صغیرہ بھی ہوئے، کبیرہ بھی ہوئے، لیکن ہم تیری بارگاہ میں آ گئے ہیں۔ ہم اور کس کے پاس جائیں، تیری رحمت وسیع ہے، اس رحمت کی وسعت کا واسطہ آج یہ گنہگار تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، اور تیرا محبوب ہماری سفارش کر دے۔ تیرے محبوب کے در پر آ کر بیٹھے ہیں۔ ایک وقفہ لیں گے یہاں پر، وقفے کے بعد لوٹیں گے انشاءاللہ اس یقین کے ساتھ کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ حاضرین جو اس محفل میں جمع ہیں اور جوق در جوق جمع ہو رہے ہیں، بہت وسیع صحن ہے یہ ایکسپو سینٹر حسن اسکوائر کا کہ جو منتظر ہے آپ کا۔ یہاں پر تشریف لائیے، الحمدللہ یہاں پر کثیر تعداد میں لوگ موجود ہیں اور اپنے رب کو منانے کے لیے جمع ہیں۔ گریہ وزاری کیجئے، اس رات رب کو منا لیجئے، اس یقین کے ساتھ بیٹھیں، رب کی رحمت پر اس یقین کے ساتھ کہ رب کی رحمت نامراد نہیں لوٹائے گی ہمیں انشاءاللہ، اور محبتوں کے ساتھ اس رات کو گزاریے۔ اس رات یہ جو قرآن مجید میں کہا گیا کہ تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے، اس کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے۔ اس یقین کے ساتھ جب یہ نیک گمان کریں گے کہ آج کی شب ہی شب قدر ہے، تو اس نیک گمان پر اللہ رب العزت ضرور اجر عطا فرمائے گا، اور شب قدر کا ثواب عطا فرمائے گا، اس کی فضیلتیں ہمیں عطا فرمائے گا۔ بس یہ سوچ کر بیٹھنا ہے ہم سب نے کہ آج ہم اپنے گناہوں کی معافی کروا کر اٹھیں گے۔ وہ جو جس پر آمین 3 چیزوں کے لیے اللہ کے رسول نے فرمائی تھی کہ جو رمضان کا مہینہ جس میں سے ایک ہے کہ رمضان کا مہینہ جو پالے
اور اپنی بخشش نہ کروا پائے اس سے بڑھ کر بدبخت کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم جب یہاں سے لوٹے، جب ہم یہاں آئے ہیں تو بڑے بدبخت ہیں، ہم گناہوں میں لت پت ہیں، لیکن مولا جب یہاں سے جائیں تو ان خوش بختوں میں ہمارا شمار کرنا۔ تلاوت کلام رحمان کے لیے میں وطن عزیز پاکستان کے انتہائی ممتاز و معروف